یہی ماننا ہے یہ مان لے، وہ ہیں عبدہ ورسولہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ذکاء اللہ خان جیور سے سوال کرتے ہیں کہ نکاح کی محفل میں لڑکے کے ساتھ لڑکی کو بھی بٹھا کر اگر نکاح پڑھایا جائے، دو صورت انہوں نے لکھی۔ ایک تو یہ ہے کہ بیچ میں پردہ ڈال دیا جائے، ادھر لڑکا رہے ادھر لڑکی رہے، یا بغیر پردے کے آمنے سامنے، تو کیا یہ جائز ہے؟ ذکاء اللہ صاحب، آخر اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ جو صورت آپ کرنا چاہتے ہیں اس کی ضرورت کیا ہے؟ کسی نے چیلنج کیا ہے، کسی نے منع کیا ہے؟ جو طریقہ اس وقت مسلمانوں میں رائج ہے، لڑکی عورتوں کی محفل میں رہتی ہے، وہاں پر رہتے ہوئے اس سے پوچھنے کے بعد، اجازت لینے کے بعد، اس کے والد اگر ہوں یا اس کا بھائی، اس سے بتا دیتے ہیں کہ اتنے مہر پر فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح ہم پڑھوا رہے ہیں، کیونکہ وہ ولی ہے، تو ولی ہے تو اس کو وکیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی ولایت سے نکاح پڑھوا سکتا ہے۔ لڑکی کی رضامندی ضروری ہے، لڑکی نے رضامندی دے دی، اتنا کافی ہے۔ اب آپ پردہ بیچ میں ڈال دیں گے، ٹھیک ہے، کتنا بڑا پردہ لگائیں گے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ لڑکی تو پھر بھی سامنے نہیں ہے، لڑکا ادھر ہے لڑکی ادھر ہے، تو کیوں ڈالیں گے آپ پردہ؟ جو جس مقصد کے لیے ڈال رہے ہیں وہ پورا نہیں ہو رہا۔ اور اگر لڑکی کو وہیں بٹھا کر بغیر پردے کے، تو وہ خالی لڑکی تو ہوگی نہیں، وہاں اس کی بہنیں بھی ہوں گی، اس کی اور رشتہ دار عورتیں بھی ہوں گی، تو مردوں کے مجمع میں بغیر پردے کے آپ عورتوں کو لا کر کون سا ثواب کا کام کر رہے ہیں؟ آج آپ یہ کریں گے، کل کو کوئی اور کچھ اور طریقے سے کرے گا۔ ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں جو نکاح ہوتا ہے، عرب میں رسول اکرم کے زمانے میں یہ ساری رسمیں اور یہ سارے چیزیں نہیں ہوتی تھیں۔ اگر آپ نے کہیں کسی حدیث میں یہ پڑھا ہے کہ ایک عورت آئی، اس نے رسول اکرم سے کہا، ایک مرد آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول اس سے میری شادی کرا دیجئے، تو آپ نے وہیں پر کرا دی، تو اس سے آپ کو لگ رہا ہے ایک ہی مجلس میں تھے میاں بیوی اور نکاح پڑھا دیا۔ مولویوں سے پوچھیں، مولوی کہیں گے کہ ٹھیک نہیں ہے، تو ہم فوراً حدیث سے ان پر حملہ کریں گے، اعتراض کریں گے کہ اللہ کے رسول نے ایسا پڑھایا، آپ کیسے ناجائز کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ اگر خرافات دماغ میں ہے تو مولویوں کو سب معلوم ہے، لیکن مولوی لوگ حالات کو بھی دیکھتے ہیں، رسول اکرم کے زمانے کو بھی جانتے ہیں، اپنے زمانے کو بھی جانتے ہیں، اور شریعت نے جن چیزوں کی رعایت کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بھی سمجھتے ہیں۔ تو ایسے مسائل فرضی پوچھ کر خام خواہ کے اعتراضات، آج اس مولوی سے پوچھا، کل کو دوسرے مولوی سے پوچھا، اس نے کہہ دیا جائز ہے، یہ سوچ کر کہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا ہے، دوسرے مولوی سے پوچھا، اس نے یہ سوچ کر کہ اس میں اور کیا کیا قباحتیں ہو سکتی ہیں، تو سد ذرائع کے طور پر اس نے منع کر دیا، تو اب آپ مرغی لڑا رہے ہیں مولویوں کا، نہیں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، ایک فریق ادھر ہو گیا ایک فریق ادھر ہو گیا۔ تو یہ ساری کوششیں اور ایسی سوچ قطعاً غلط ہے۔ وہ نکاح صحیح ہے نہیں ہے وہ الگ بات ہے، آپ کی یہ سوچ اور اس مقصد کے لیے یہ سراسر ناجائز اور غلط ہے، پہلے تو یہ سمجھ لیجئے۔ باقی جو ہمارے یہاں اس وقت طریقہ چل رہا ہے، لڑکیوں کی
یا عورتوں کی مجلس میں ہوتی ہے، اس سے اس کا باپ یا ولی اجازت لے کر اور یہاں مجلس نکاح میں دولہا رہتا ہے، قاضی کے سامنے 2 گواہ، ویسے تو ساری مجلس گواہ ہوتی ہے، کم سے کم 2 گواہ کی بات شریعت نے رکھی ہے، ورنہ تو یہ ساری وہاں رجسٹر میں لکھنے کے لیے 2 گواہ ان کا نام وغیرہ پتہ لکھتے ہیں، ورنہ تو ساری مجلس گواہ ہے کہ اس لڑکے کا فلاں لڑکی کے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ تو آگے چل کے کوئی پریشانی نہ ہو اس لیے کاغذی کارروائی کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ کاغذی کارروائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کل کو آپ یہ پوچھنے لگے کہ اگر بغیر رجسٹر کے، بغیر نام لکھے ہوئے، بغیر شاہدوں کو اور وکیلوں کو رکھے ہوئے اگر نکاح پڑھایا جائے تو ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ اور پھر رسول اکرم کے زمانے میں بغیر رجسٹر کے، بغیر گواہوں کے اور ان کے وکیلوں کے نام لیے ہوتے تھے، تو یہ خرافات نہ کریں، وہ بہتر ہے۔ اور جو چل رہا ہے سلسلہ ایسا ہی کریں، نہ پردے نہ کچھ اور، جس طرح سے لڑکی وہاں ہے عورتوں کی مجلس میں اور لڑکا یہاں ہے، ولی جا کر اجازت لی آتا ہے اپنی ولایت سے، لڑکی سے اجازت لینے کے بعد وہ نکاح پڑھوا سکتا ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔